بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمان کے شب و روز کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارا موضوع ہے النفس المطمئنہ، یعنی مطمئن جان۔ در حقیقت دین اسلام میں ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ انسان کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ انسانوں کا جو دل ہے یا جو نفس ہے یا جان کہہ لیا جائے، تو یہ نفس اس کی مختلف اقسام ہیں، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ایک ہی انسان، یعنی پہلی بات تو یہ کہ دنیا میں مختلف قسم کے انسان ہیں کہ جن کے دلوں کی جو اقسام ہیں، یا اس قسم کا دل ہے کسی کا اور دوسرے کسی کا دل ہے دوسری قسم کا، اور تیسرے کسی کا دل ہے تیسری قسم کا۔ لیکن اس سے مزید بڑھ کر یہ کہ اس حقیقت کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ایک ہی انسان پر مختلف اوقات میں مختلف کیفیات طاری ہوا کرتی ہیں، کہ ایک ہی انسان ہے لیکن اس کا دل کبھی وہ اس قسم کا بن گیا، کبھی دوسری قسم کا بن گیا، اور کبھی تیسری قسم کا بن گیا۔ اور یہ تین قسمیں ہیں: النفس الامارہ، یعنی برائی کا حکم دینے والا، اور دوسری قسم ہے کہ النفس اللوامہ، کہ انسان سے برائی سرزد ہو جاتی ہے لیکن اس کا دل برائی کے ارتکاب کے بعد وہ ملامت کرتا ہے کہ اچھا نہیں ہوا۔ اور تیسری قسم ہے النفس المطمئنہ، یعنی وہ دل جو کہ مطمئن ہے، کہ اس کے دل میں ایمان کا نور ہے، کہ وہ ہمیشہ ایمان کے نور سے جگمگاتا رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اللہ سے یوں دعا کیا کرتے تھے: یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو الٹ پلٹ کرنے والے، اے دلوں کو بدلنے والے، تو میرے دل کو بدل دے، تو میرے دل کو ثابت قدمی عطا فرما اپنے دین پر، اپنے دین کی جانب میرے دل کو پلٹ دے، بدل دے، ثابت قدمی عطا فرما۔ اور کبھی یوں دعا کیا کرتے تھے کہ یا مصرف القلوب صرف قلبی الی طاعتک، اے دلوں کو بدلنے والے، دلوں کو پھیرنے والے، تو میرے دل کو پھیر دے اپنی عبادت و اطاعت کی جانب۔ تو اس سے یہی بات واضح و ثابت ہو گئی کہ ایک ہی انسان کا دل کبھی امارہ بن جاتا ہے، کبھی لوامہ، اور کبھی مطمئنہ، کہ مختلف اوقات میں مختلف کیفیات انسان کے دل پر طاری ہوا کرتی ہیں۔ قرآن کریم میں فرمایا کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، قسم ہے نفس کی، یعنی انسان کے دل کی، اور اس کی جس نے اس دل کو سنوارا ہے۔ یعنی انسان کا یہ دل، اس کی اتنی بڑی اہمیت ہے اللہ عز و جل کے نزدیک کہ اللہ نے انسان کے دل کی یا انسان کے نفس کی قسم کھائی ہے قرآن کریم میں، کہ قسم ہے اس نفس کی، انسان کے اس دل کی، اور اس کی کہ جس نے اسے سنوارا ہے، درست پیدا کیا ہے، یعنی خود اللہ کی قسم۔ اور اللہ نے انسان کا یہ جو دل بنایا ہے، یہ نفس جو بنایا ہے، تو اس نفس انسانی کی قسم، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر اللہ نے اس دل میں ڈال دیا،
برائی کی پہچان کو بھی اور پرہیزگاری کی پہچان کو بھی، کہ اللہ نے اس دل کو، انسان کے اس دل کو پیدا فرمایا اپنی قدرت سے، پھر اللہ نے اسے سکھا دی یہ بات اور دل میں ڈال دی یہ بات اور یہ صلاحیت اور یہ قابلیت اور یہ طاقت کہ وہ سمجھے کہ برائی کیا چیز ہے اور یہ کہ پرہیزگاری کیا چیز ہے۔ برائی کے راستے پر چلوں گا تو میرا کیا انجام ہوگا، اور پرہیزگاری کا راستہ اپناؤں گا تو میرا کیا انجام ہوگا۔ اللہ نے دل کو پیدا کیا اور یہ باتیں برائی اور پرہیزگاری میں فرق کو سمجھنے کی صلاحیت سے بھی نوازا۔ اب اس کے بعد آگے کیا ہوگا کہ دل کو اللہ نے پیدا کر دیا اور اسے یہ سمجھنے کی صلاحیت بھی عطا فرما دی کہ برائی کیا چیز ہے اور پرہیزگاری کیا چیز ہے۔ اب آگے کیا ہوگا؟ آگے یہ ہوگا کہ اس بات کو سمجھ لینے کے بعد کہ برائی کیا چیز ہے اور اس کو اپنانے کا انجام کس قدر بھیانک ہونے والا ہے، اور یہ کہ پرہیزگاری کس چیز کا نام ہے اور اس کو اگر میں اپناؤں گا تو کس قدر عمدہ انجام میرا منتظر ہوگا، یہ جاننے اور پہچاننے کے بعد آگے اب یہ ہوگا قد افلح من زکاها وقد خواب من دساها۔ یقیناً کامیابی سے ہمکنار ہو گیا وہ انسان، کامیاب ہو گیا وہ انسان جس نے اپنے دل کو پاک اور صاف رکھا، اور یہ کہ بڑے خسارے میں اور نامرادی میں مبتلا ہو گیا وہ انسان کہ جس نے اپنے دل کو برائیوں میں دھنسا دیا۔ یہ انجام ہوگا کہ دل کو اللہ نے پیدا کیا اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا کی، برائی کیا ہے اور پرہیزگاری کیا ہے، اور پھر یہ کہ انجام کیا ہونے والا ہے، اس بارے میں اسے تفریق اور تمیز کی قوت اور صلاحیت سے نوازا۔ اب جاننے کے باوجود، سمجھتے بوجھتے ہوئے جس نے اپنے دل کو پاک اور صاف رکھا تو یقیناً وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے برائیوں میں اپنے دل کو دھنسا دیا، آلودہ کر ڈالا، تو پھر اس کے لیے بڑی ناکامی و نامرادی ہے۔ الغرض یہ 3 اقسام۔ پہلی قسم الامارہ، نفس امارہ، کہ جو انسان کو ہمیشہ برائی پر ہی اکسایا کرتا ہے، اور یہاں بالکل مختصر یہ اشارہ بھی ہو جائے کہ یہ لفظ ہے امارہ، برائی پر اکسانے والا، اور ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ اپنی بچیوں کا نام رکھتے ہیں عمارہ، جیسے بچے کا نام ہے عمار، بچی کا نام ہے عمارہ، اور یقیناً یہ بہت اچھا نام ہے، عمار یا عمارہ، کہ آباد رہنے والا، آباد رہنے والی، خوش رہنے والی، کہ تعمیر، عمارت، عامر، عمار اور عمارہ ان سبھی کے ایک ہی معنی ہے، یعنی آباد رہنے والا یا آباد رہنے والی۔ لیکن جب اس نام کا تلفظ کیا جاتا ہے تو عمارہ کہنے کی بجائے زندگی بھر اسے یوں بلاتے ہیں کہ امارہ، یعنی برائی پر اکسانے والی۔ یقیناً یہ تو بہت ہی نامناسب ترین معاملہ ہے کہ اگر درست تلفظ کرنا مشکل ہے تو پھر ایسا نام رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ نام کچھ اور ہو لیکن پکاریں اسے کچھ اور یوں اتنا اچھا جو نام تھا اور اتنے بہترین جس کے معانی تھے تو وہ نام بگڑ گیا اور اتنے بدترین اس کے معنی
بن گئے، لہذا عمارہ نام رکھا ہے تو پھر عمارہ ہی کہا جائے، امارہ نہ کہا جائے، کہ امارہ کے معنی ہے برائی پر اکسانے والا دل۔ قرآن کریم میں فرمائے کہ ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، کہ یقیناً یہ جو انسان کا دل ہے یہ تو اسے اکثر و بیشتر برائی پر ہی اکسایا کرتا ہے، ہاں مگر جس پر اللہ رحم فرمائے۔ تو یوں قرآن کریم میں نفس کی اور دل کی یہ جو پہلی قسم ہے امارہ، اس کا تذکرہ کیا گیا ہے اس آیت میں۔ اور دل کی یا نفس کی دوسری قسم ہے اللوامہ، یعنی ملامت کرنے والا، کہ پہلی قسم تھی امارہ، کہ انسان کا دل ہمیشہ اسے برائی کا راستہ دکھاتا ہے، برائیوں پر ہی اکساتا ہے، برائیوں کا ہی شوق اسے دلاتا رہتا ہے۔ اور یہ دوسرا نفس ہے اللوامہ، ملامت کرنے والا۔ یہ بہت زیادہ بہتر ہے پہلے دل کے مقابلے میں، امارہ کے مقابلے میں، کہ اگرچہ کبھی برائی سرزد ہو جاتی ہے انسان سے، کہ دل اسے برائی پر اکساتا ہے، لیکن اس کے بعد فوراً ہی یہ دل اسے ملامت بھی کیا کرتا ہے کہ اسے چین نہیں آتا، سکون غائب ہو چکا ہے، اور یہ کہ ہر وقت بے چینی سی اور الجھن سی محسوس ہوتی ہے، اور سوچتا ہے کہ کاش میں یہ برائی نہ کرتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ قرآن کریم میں فرمائے کہ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، اور میں قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ کی، یعنی وہ دل جو کہ ملامت کرتا رہتا ہو۔ تو یہ نفس لوامہ، اس کی بڑی اہمیت ہے کہ اللہ نے قرآن کریم میں اس کی بھی قسم کھائی ہے، جس طرح اللہ نے قیامت کے دن کی قسم کھائی ہے۔ تو اسی طرح اس کے بعد فوراً اگلی ہی آیت میں ملا کر نفس لوامہ کی قسم بھی کھائی ہے۔ یہ دو قسمیں ہو گئیں، پہلی قسم امارہ، ہمیشہ برائی پر اکسانے والا دل، اور دوسری قسم ہو گئی لوامہ، کہ برائی ہو جاتی ہے کبھی نہ کبھی، لیکن اس کے بعد انسان کو چین نہیں آتا، اور اس کا دل اسے ملامت کرتا رہتا ہے، اور یہ کہ انسان گڑ گڑا کر اللہ کے سامنے توبہ و استغفار کیا کرتا ہے۔ اور تیسری قسم ہے نفس مطمئنہ، یعنی وہ دل جو کہ مطمئن ہے، کہ جو اللہ کے ساتھ ہی جڑا ہوا ہے، اور جو اللہ کی یاد سے ہمیشہ منور اور روشن رہا کرتا ہے، کہ اس میں دنیا داری کے کوئی معاملات نہیں ہیں، اور یہ کہ گناہوں کے خیالات، اور یہ کہ وسوسے اور اندیشے، ان چیزوں کا کبھی اس دل میں گزر نہیں ہوتا، بلکہ وہ مطمئن ہے مکمل، اور وہاں سکون و اطمئنان ہے، وہاں راحت و آرام ہے، کہ اللہ کے ساتھ جو اس کا تعلق ہے، اور اپنے خالق و مالک کے ساتھ جو اس کا رشتہ ہے، وہ اس قدر خالص ہے اور اس قدر مضبوط و مستحکم ہے کہ وہاں ہمیشہ صرف اطمئنان ہی اطمئنان ہے۔ اور یہ جو دل ہے مطمئنہ، اس کی غذا ہے اللہ کی یاد، اللہ پر ایمان، اور یہ کہ ہمیشہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہنا، ہمیشہ توبہ و استغفار کا اہتمام و التزام کرتے رہنا، ہمیشہ قرآن کی تلاوت میں مشغول و منہمک رہنا زیادہ سے زیادہ۔ تو یہ ہے نفس مطمئنہ، کہ جب اسے نصیحت کی جاتی ہے تو یہ نصیحت کو قبول کرتا ہے فوراً، بغیر کسی ٹال مٹول کے۔ جب یہ قرآن کریم کی کسی ایسی آیت کی تلاوت کرتا ہے، یہ سنتا ہے کہ جہاں جہنم اور وہاں کے عذاب کا تذکرہ کیا گیا ہو،
تو اس کے رونگٹے کھڑے ہونے لگتے ہیں، اور جب یہ قرآن کریم کی کسی ایسی آیت کی تلاوت کرتا ہے یا سنتا ہے کہ جہاں جنت اور وہاں کی لازوال نعمتوں کا تذکرہ کیا گیا ہو، تو اس جنت کے تصور سے یہ جھوم جھوم اٹھتا ہو، تو یہ ہے نفس مطمئنہ، کہ جس کی کیفیت یہ ہے کہ جس طرح قرآن کریم میں بیان کیا گیا، فرمایا کہ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ، کہہ دیجئے کہ یقیناً میری نماز، میری ہر عبادت، اور یہ کہ میری تمام زندگی اور پھر میری موت، یہ سب کچھ تو صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ہے کہ جو تمام جہانوں کا رب ہے اور جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ کہ انسان کی نماز، انسان کی ہر عبادت، انسان کی قربانی، اور یہاں تک کہ انسان کی تمام زندگی اور پھر زندگی کے اختتام پر انسان کی موت بھی، یہ سبھی کچھ اللہ ہی کے لیے ہے۔ تو یہ کیفیت ہو جس کسی کی کہ یوں جس کی منظر کشی قرآن کریم کی اس آیت میں کی گئی ہے، تو وہی نفس مطمئنہ ہے۔ اور یہ جو نفس مطمئنہ ہے، اس قسم کے جو انسان ہیں اور اس قسم کے جو دل ہیں، تو ان میں سب سے بلند ترین مقام یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک دنیا میں کس قدر مشکلات کا آپ نے سامنا کیا، دشمنوں کی طرف سے، مخالفین اور مشرکین کی طرف سے ہمیشہ ایذا رسانیوں کے وہ لامتناہی سلسلے، یہاں تک کہ ہجرت کا جو یادگار سفر تھا، اس تاریخی سفر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہمراہ جب غار میں موجود تھے، تو ایسے میں غار ثور میں مشرکین مکہ تعاقب کرتے ہوئے وہاں جا پہنچے، تو ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو کیونکہ یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یوں زندگی کے ہر موڑ پر، ہر معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں جو سکون و اطمینان تھا، اپنے اللہ پر جو بھروسہ اور توکل اور جو اعتماد تھا، یقیناً اس میں تمام اہل ایمان کے لیے بہت بڑا سبق ہے اور قیمتی ترین تعلیم پوشیدہ ہے۔ اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔